صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب آپس میں ملتے تو اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام اتنی کثرت سے ایک دوسرے کو بلاتے کہ اگر کہیں کوئی قافلہ جا رہا ہوتا تو درمیان میں کوئی قبلہ آ جاتا، درخت آ جاتا، جب تو اگر صحابہ کرام دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے تو آگے جا کر جب ملتے پھر بھی سلام بلاتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے بھائی، جب کوئی مسلمان بھائی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو سلام بلاتا ہے، وہ اس کے لیے سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا کرتا ہے، تو جواب میں اس کا مسلمان بھائی بھی اس کے لیے سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دونوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو آج کل اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایک جو خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ ہے، ان کی ایک روٹین بن چکی ہے کہ اگر کسی دوسرے ایک دوست کسی دوسرے دوست کو ملتا ہے نا، تو وہ یا تو اس کو کوئی گالی نکال کے مخاطب کرے گا، یا پھر اس کا کوئی الٹا سیدھا نام لے کر مخاطب کرے گا، ایسے۔ تو یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے میرے بھائی۔ جو اصل چیز ہے، جو طریقہ ایک اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ہم اس طریقے کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتے؟ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو ملتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو سلام کرے۔ اگر کوئی نمازی مسجد کے اندر نماز کے لیے آیا ہے، جو مسجد کے اندر نمازی جمع ہے، ان کو سلام کرے۔ اگر کوئی بندہ باہر سے آیا ہے، اپنے گھر کے اندر داخل ہوا ہے، تو گھر والوں کے اوپر سلامتی کی دعا کرے، ان کو سلام بلائے، وہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کرے گا، جواباً دوسرے لوگ اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے، تو کتنی اچھی بات ہے، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں فرشتے لکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں، آگے وہ مجلس سے ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے کسی دفتر کے اندر، لوگ کافی لوگ جمع ہو چکے ہیں، تو ان کی ایک آتے ہیں، سلام بلائیں گے اور سب کے ساتھ ہاتھ ملانا شروع کر دیں گے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ایک مجلس برپا ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کے اندر عجیب سی ایک لہر دوڑتی ہے، کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جب صورتحال ہو، پھر چاہیے کہ باہر سے آنے والا وہاں کھڑا ہو کر سلام بلائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ بھی دوسروں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ جائے، بہترین چیز ہے یہ۔ اور دوسرا، کچھ لوگ ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب کسی دوسرے بھائی کو ملتے ہیں نا، تو زبان سے سلام نہیں کہتے، آگے ہاتھ کر دیتے ہیں، وہ بھی آگے ہاتھ کر دیتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سے ملا لیا لیکن زبان سے سلام نہیں کہا، تو بھائی ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ؟ اس نے تمہارا ہاتھ چیک کر لیا، تم نے اس کا ہاتھ چیک کر لیا، گرمے کے سردے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ سلامتی کی دعا کرتے، سلام بلاتے، السلام علیکم، پھر آپ اس کے ساتھ مصافحہ کرتے، جو سنت ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ میں ایک دن سن رہا تھا کسی عالم سے عبداللہ بن عمر کے متعلق کہ وہ مدینہ کی سبز منڈی میں جایا کرتے تھے، اور لوگ وہاں پر خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی مال بیچنے جاتا ہے، کوئی خریدنے جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر ویسے جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ عبداللہ بن عمر، آپ نہ کچھ خریدنے آتے ہو نہ بیچنے آتے ہو، آپ کو روزانہ منڈی میں ہی دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں نہ کچھ بیچنے آتا ہوں نہ خریدنے آتا ہوں، میں صرف اور صرف نیکیاں کمانے آتا ہوں، نیکیاں جمع کرنے آتا ہوں۔ کہ یہاں پر لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے،
اور جو مجھے ملتا ہے میں اس کو کہتا ہوں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو ہمیں آپس کے اندر سلام کو عام کرنا چاہیے، مسلمانوں کو آپس میں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ جب آپ سلام کو عام کرو گے، ہر مسلمان بھائی کو سلام بلاؤ گے، تو تمہارے خلوص کے اندر اضافہ ہوگا، تمہارے اخلاق کے اندر اضافہ ہوگا، تمہارا پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی، اور دوسرے مسلمان بھائی سے جان پہچان بڑھے گی۔ کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔